وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے آرمی چیف کے نام خط کا مقصد ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان فرق ڈالا جائے یا پھر فوج اور اس کی کمان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائیں۔ بانی پی ٹی آئی کو سیاسی جدوجہد کرنی ہے تو پارلیمنٹ میں کریں۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 200 پہلے سے آئین میں موجود تھا، ججز کا تبادلہ اسی کے تحت کیا گیا۔ اگر سوال اٹھانے پر آئیں تو ججز کے خط پر بھی بڑے سوالات اٹھتے ہیں۔ یہ کوئی نیا نہیں لکھا اس نے، یہ کو آج سے 2 سال قبل بیان جاری ہوا تھا شہباز گل کا۔ آپ اس بیان کو نکال لیں اور اس خط کو نکال لیں، ایک ہی تھیم ہے۔ کو یہ نہیں معلوم کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، خدا نہ خواستہ اگر فوج کمزور ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا پھر یہ کے پی کے میں ان کی حکومت ہوگی یا یہ حکومت کریں گے؟ خط کا بھی اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ فوج اور عوام کے درمیان فرق ڈالا جائے یا فوج اور اس کی کمانڈ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائے، اور جج لے کے آئے ہیں۔ یہ کوئی آئین سے کوئی ماورا اقدام ہم نے اٹھایا ہے؟ آرٹیکل 200 جو ہے وہ 26ویں ترمیم میں جو ہے وہ آئین میں ڈالا گیا ہے، یا 26ویں ترمیم میں آرٹیکل 200 میں اندر کوئی امینڈمنٹ کی گئی ہے؟ اگر سوال اٹھانے پہ آئے نا تو پھر تو یہ خط جو لکھا گیا نا اس کے اوپر بھی بڑے سوال اٹھتے ہیں، لیکن ہمیں اس ایریا میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ معزز ججز ہیں کے اوپر آپ ایک حد تک ہی آپ تنقید یا ایک بات کرنی چاہیے۔ اگر ان کی بات کو کوئی انڈورس نہ کرے، نہ اس کی انڈیپینڈنس ہے، نہ اس کی غیر جانبداری ہے، نہ اس کا آئین سے کوئی واسطہ ہے، یہ خط کہاں سے لکھے جا رہے ہیں؟ جیب سے لکھے جا رہے ہیں۔ یہ خط لکھتا کون ہے اور یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ تو ریاست کو کش دینے پہ تلے ہوئے ہیں۔ سیاسی جدوجہد جو ہے وہ اگر انہوں نے کرنی ہے پارلیمنٹ میں کریں۔ بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف کو خط لکھ کر پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار کیا اور فوج کے سربراہ سے پالیسیز بدلنے اور جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کر دی ہے۔ وکیل فیصل چودھری نے خط کی تفصیلات بتایا کہ خط میں الیکشن فراڈ اور پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کا معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے خط بطور سابق وزیر اعظم لکھا اور سپہ سالار سے پالیسیوں پر نظر ثانی کی درخواست کی ہے، یہ پالیسی شفٹ نہیں ہے۔ جنسی پروگرام کیپٹل ٹاک میں رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر نے کہا کہ آرمی چیف کو خط اس لیے لکھا گیا کہ اصل طاقت انہی کے پاس ہے، حکومت تو محض شو پیس ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف کو خط لکھ کر پالیسیوں پر نظر ثانی کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ماضی میں بھی کہتے رہے کہ پاک فوج پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گندھاپور نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے، دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے۔ علی امین گندھاپور نے کہا کہ 1-2 دن میں ان کی بھی ملاقاتیں ہوں گی، پھر وہ بتائیں گے کہ ملاقات میں معاملات نیچے آئے یا آگے بڑھے۔ بانی پی ٹی آئی کو کہیں منتقل کرنے کا فیصلہ ان کا اپنا ہوگا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے بات چیت کے لیے وفد اسی ماہ بھیجیں گے، معاملات وفاقی حکومت اور اداروں کی مرضی سے آگے بڑھیں گے۔ امریکہ نے کینیڈا پر ٹیرف عائد کیا، ایسے میں کینیڈا میں امریکی پروڈکٹ سے بھرے شیلفز خالی ہونا شروع ہوئے۔ دھچکا لگا صدر ٹرمپ کو اور وہ 24 گھنٹے کے اندر اپنا کیا گیا اعلان معطل کرنے پر، اسے مؤخر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے میکسیکو کی طرح کینیڈا کے لیے بھی ٹیرف کو فی الحال 1 ماہ تک ہالٹ کرنے کا، نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹرمپ نے ٹیرف التوا میں ڈالنے کا اعلان کینیڈا میکسیکو کی جانب سے سرحدوں کی نگرانی کو سخت کرنے پر کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ایک ہی روز میں 2 بار ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس کے بعد جاری بیان میں کینیڈین وزیر اعظم نے کہا کہ صدر ٹرمپ کینیڈا پر 25% ٹیرف کا نفاذ کم سے کم 30 روز کے لیے روک رہے ہیں، تاہم وائٹ ہاؤس نے ابھی اس معاملے کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم سے پہلے میکسیکو کو صدر کلاڈیا نے بھی کہا تھا کہ امریکی صدر نے ان کے ملک پر عائد ٹیرف 1 ماہ کے لیے التوا میں ڈال لیا ہے۔ میکسیکو کے صدر نے سرحد پر 10,000 فوجی بھیجنے کا بھی اعلان کیا تھا، جبکہ تازہ صورتحال میں کینیڈا کے اپوزیشن لیڈر نے بھی وزیر اعظم ٹروڈو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کینیڈا امریکہ سرحد پر 10,000 فوجی ہیلی کاپٹر اور نگرانی کے آلات بھیج دیں۔ اور امریکہ نے یوکرین کی معطل فوجی سامان کی فراہمی بحال کر دی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق یوکرین کو فوجی سامان کی فراہمی حالیہ دنوں میں مختصر عرصے کے لیے روکی گئی تھی، تاہم اسے بحال کر دیا گیا ہے۔
روسی میڈیا کے مطابق امریکہ نے پہلے اس بات پر بھی غور کیا تھا کہ کیو کو فوجی سامان کی فراہمی مکمل طور پر بند کی جائے، تاہم اس معاملے پر ٹرمپ انتظامیہ اختلافات کا شکار ہے کہ آیا یوکرین کو اسلحہ فراہم کیا جائے، اور فراہم کیا جائے تو کتنا اسلحہ فراہم کیا جائے۔ کچھ اہم خبریں دیگر شامل کرتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری چینی صدر شی جن پنگ کی دعوت پر آج سے 8 فروری تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ چینی صدر وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ اشفار علی خان کی طرف سے جاری اعلامیہ کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری چین کے صدر کی دعوت پر چین کا دورہ کریں گے، جہاں وہ چینی قیادت سے ملاقاتوں میں انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی تعاون، سی پیک، علاقائی اور جغرافیائی امور سمیت کثیر الجہتی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ صدر مملکت نویں ایشین گیمز کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ افغانستان میں موجود امریکی اسلحہ پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا کھلا ہاتھ ہے۔ افغانستان میں موجود بھارتی قونصل خانوں کے بارے میں ثبوت انہوں نے خود افغان طالبان کے حوالے کیے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کو کیا پتہ چلا ہے کہ یہ جو کلات میں اور اس سے پہلے ہرنائی میں، اس سے پہلے خزدار کی تحصیل زہری میں مختلف جگہوں پہ بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، یہ ان کو کہاں سے سپورٹ مل رہی ہے؟ افغانستان سے جو ہے بڑا جو سوفسٹیکیٹڈ قسم کا اسلحہ ان کو میسر ہے، وہ خریدتے ہیں یا ان کو سپلائی کی جاتی ہے، جو بھی۔ اور یہ امریکی اسلحہ ہے؟ امریکی اسلحہ ہے۔ اوبیسلی وہ سارا اسلحہ اٹھا کے تو نہیں لے کے جا سکتے تھے، انہوں نے جو بھی چھوڑا وہ لوگوں کے کام آ رہا ہے، ٹی ٹی پی کے بھی کام آ رہا ہے اور بی ایل اے کے بھی کام آ رہا ہے، ہمارے خلاف وہی استعمال ہو رہا ہے۔ انڈیا کا بہت ہاتھ ہے۔ آپ دیکھیں انڈیا کی جو ان روڈز افغانستان میں بنی ہیں اور طالبان کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہونا پہلے بھی آپ کو پتہ ہے، ہم نے ان کو ویڈیوز بھی دی ہیں، ہم ان کو جو انڈیا کی کونسلیٹس جو ہماری بارڈر کے ساتھ ساتھ ہیں جلال آباد وغیرہ میں، ان کی سب کے جو ہے جو بھی کارروائیاں تھیں ان کو ایویڈنس دی، میں نے خود دی ایویڈنس دی ان کو۔ اور اسی طرح بی ایل اے کے تو لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کے تانے بانے جو ہے آج کے نہیں، مجھ سے آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پہ دلی میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا پاکستان کی قومی اسمبلی میں بلوچستان کی صورتحال پہ ایک کھلی ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، میں انیشیٹ کرواتا ہوں۔ یہ اگر آپ انیشیٹ کراتے ہیں؟ میں ضرور انیشیٹ کراتا ہوں، میں اپنی پارٹی کو، گورنمنٹ کو کہوں گا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججوں کے تبادلے کو خوش آئین قرار دے دیا ہے۔ کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ لیٹر بازی کا معاملہ جلد ختم ہو جائے گا، ہائی کورٹ بھی جاؤں گا، ججز کے ساتھ گپ شپ لگا کر انہیں ٹھنڈا کروں گا، ہمارے ججز بہت جلد پریشان ہو جاتے ہیں۔ عبدالقیوم صدیقی کی رپورٹ۔ تبادلے اور سینیئرٹی کے معاملے کو الگ الگ دیکھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز تبادلے کا معاملہ خوشی کی بات ہے۔ اسلام آباد وفاقی اکائیوں کی علامت، یہ محض ماربل کی سفید عمارت نہیں۔ جب ہم دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں تو ججز سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ سب کہا چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے حلف برداری کی تقریب کے بعد میڈیا سے بات چیت میں چیف جسٹس پاکستان نے بتایا جنوبی افریقہ کے مطالعاتی دورے کی دعوت آئی۔ سپریم کورٹ کے 3 اور ہائی کورٹ کے 5 ججز دینے کا کہا گیا۔ میں نے سپریم کورٹ کے 1، ہائی کورٹ کے 2 جبکہ ضلعی عدلیہ کے 8 ججز کی منظوری دی۔ سپریم کورٹ میں مزید 8 ججز تعینات کرنے کے سوال پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کمیشن کی میٹنگ کا 10 فروری تک انتظار کریں۔ سپریم کورٹ میں مزید ججز کی ضرورت ہے۔ اگلی قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کی میٹنگ کا اولین ایجنڈا لاپتہ افراد کی بازیابی ہے۔ ان کا کہنا تھا چیف جسٹس کو آئین نے جو اختیار دیا ہے اس پر مجھے کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر حامد خان نے کہا ہے کہ حکومت عدلیہ پر حملہ آور ہو رہی ہے، جس سے عدلیہ کی آزادی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے جج لگا کر وہاں کے ججوں کو اقلیت میں بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ مرضی کے ججز سے مرضی کے فیصلے کیے جائیں۔ جس کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے حامد خان نے کہا کہ وکلاء کی اکثریت 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہے اور اس کی حمایت بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو وکلاء 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ہیں انہیں نوازا بھی جا رہا ہے، مگر یہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا۔
راستہ بچا کیا ہے اس سب کو روکنے کا، کیونکہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے، جس کوڈ پیکنگ کا آپ الزام لگا رہے ہیں وہ بھی بہت تیزی سے ہو رہا ہے. یہ اس وقت پورا اسالٹ ہے جوڈیشری کے اوپر جو کیا جا رہا ہے. یہ بات بڑی واضح، دن بدن عدلیہ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے اور عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، اور آزاد ججز آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، اور جو کمپرومائز ججز ہیں وہ اس وقت پریویل کر رہے ہیں. وکلا کی جو اوپینین ہے پریڈومیننٹلی اینٹی 26ویں ترمیم ہے. 26ویں ترمیم کے حق میں بہت کم لوگ ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں، جو اس حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ حکومت کے عہدوں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے حکومت اسٹیبلشمنٹ نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ لوگوں کو لا آفیسرشپ بانٹ رہے ہیں، وہ لوگوں کو ججز بنانے کی امید دلا رہے ہیں. تو ایسے جھانسے بہت سے دیے جا رہے ہیں، لیکن یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتے. میں یہ کہوں گا کہ تحریک تو چل رہی ہے، لیکن یہ اور جو ہے سپیڈ پکڑے گی وقت کے ساتھ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑی واضح قسم کی تقسیم ہے، جہاں نئے ججز لگا کے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو مائنورٹی میں کیا جائے، اور تاکہ اپنی مرضی کے جو جج ہیں وہ وہاں پر ان سے اپنی مرضی کا ورڈکٹ لیا جائے. شرح سود کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ کیا کہ اشیاء خورونوش کی قیمتیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی نے مہنگائی میں کمی کے باوجود اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیتے ہوئے چینی، گھی اور خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزارت صنعت و پیداوار اور خوراک سے 2 ہفتوں میں رپورٹ طلب کر لی ہے. ساتھ ہی ماہ رمضان سے پہلے اشیاء ضروریہ کی سپلائی بہتر بنانے کی ہدایت بھی کر دی ہے. وزارت خزانہ کی طرف سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC کے اجلاس میں گندم، چینی والوں کو ذخائر یقینی بنانے پر زور دیا. صوبائی پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو قوانین پر عمل یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ہدایت جاری کی کہ گٹھ جوڑ، ناجائز ذخیرہ اندوزی، بے جا مہنگائی پر قابو پایا جائے. وزیر خزانہ کا رمضان میں مناسب نرخوں پر اشیاء کی سپلائی یقینی بنانے کے عزم کا اظہار. ECC کو بتایا گیا کہ 6 ماہ میں مہنگائی 28.8% سے 7.2% پر آ گئی. ECC نے ریونیو ڈویژن کے لیے $2.7 گرانٹ کی منظوری دی. یہ رقم اسلحہ و بارود کی خریداری، ڈیجیٹل اسٹیشن، چیک پوسٹوں پر خرچ ہوگی. انٹیلیجنس بیورو کے لیے 50 کروڑ روپے تکنیکی گرانٹ منظور کر لی گئی. ریکورک منصوبے کی سرگرمیوں کے لیے 1.79 ارب گرانٹ کی منظوری کی سمری اگلے اجلاس میں دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کر دی گئی. AFC خیبر پختونخوا کے لیے 49 کروڑ 45 لاکھ کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سبسڈی کلیمز اگریمنٹ سے متعلق بھی سمری منظور. ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم 2021 میں ریونیو لیکیج روکنے کے لیے اقدامات کی منظوری بھی دی. اس میں انشورنس گارنٹیز کو بھی بینک گارنٹیز میں تبدیل کرنے سمیت متعدد تجاویز شامل ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کے فنڈ برائے ترقی کے درمیان $1 ارب 61 کروڑ کے معاہدوں پر دستخط کر دیے گئے ہیں. سعودی فنڈ برائے ترقی تیل کی درآمد پر 1 سال کے لیے $1.2 ارب کی مؤخر ادائیگی کی سہولت دے گا. پاکستان کو $1.2 ارب کی مؤخر ادائیگی پر پیٹرول ملے گا. مانسیرہ میں واٹر سپلائی اسکیم کے لیے $4 کروڑ 10 لاکھ رعایتی نرخوں پر قرض فراہم کیا جائے گا. اسلام آباد میں پاکستان اور سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے. وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار اور دیگر وزراء اور سعودی سفیر اس تقریب میں شریک تھے. وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے وفد نے ملاقات بھی کی. توانائی کے شعبوں میں سعودی تعاون کو سراہا. وزیر اعظم نے انفراسٹرکچر، تعلیم کے شعبوں میں پاکستان کو مالی امداد فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے 2022 کے تباہ کن سیلاب کے بعد تعمیر نو کے لیے سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کی کوششوں کو سراہا. امریکی صدر کیا ہے، بہت کچھ بدل گیا ہے. اس میں ایک US ایڈ بھی ہے جو نشانے پر ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر جہاں دنیا بھر میں امریکی ادارہ برائے عالمی ترقی US ایڈ کے منصوبے بند ہوئے ہیں، وہیں پاکستان میں بھی کم و بیش $845 ملین سے زائد کے منصوبے منجمد کر دیے گئے. جبکہ ان منصوبوں سے براہ راست منسلک سینکڑوں پاکستانیوں کی نوکریاں بھی خطرے میں پڑ گئی ہیں. تفصیلات اعزاز سید کی رپورٹ میں.
امریکہ نے پاکستان میں یونائٹڈ اسٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ USAID کے ذریعے انرجی، معاشی ترقی، زراعت، جمہوریت، انسانی حقوق و گورننس، تعلیم، صحت اور انسانی معاونت کے شعبوں میں $845.6 ملین کے 39 بڑے منصوبوں کو فوری طور پر منجمد کر دیا ہے، جس سے ان منصوبوں پر فوری عمل درآمد یا تو مکمل طور پر رک گیا ہے یا پھر دیگر NGOs کی شراکت سے چلنے والے منصوبوں پر منفی اثر پڑا ہے، کیونکہ USAID کی طرف سے وعدہ کیے گئے فنڈز کا اجرا روک دیا گیا ہے۔ ریکارڈ کے مطابق پاکستان میں جن بڑے منصوبوں پر کام رکا ہے ان میں انٹیگریٹڈ ہیلتھ سسٹم کا $86 ملین کا پروگرام، گلوبل ہیلتھ سپلائی چین کا $52 ملین کا پروگرام، تعلیم کے شعبے میں طلبہ و طالبات کے لیے $30.7 ملین کا میرٹ اور نیڈز بیس اسکالرشپ پروگرام، ملک میں جمہوری گورننس کی ترقی کے لیے $15 ملین کا انکلوسیو ڈیموکریٹک پروسیسز اینڈ گورننس پروگرام، ضم کیے گئے علاقوں یعنی سابقہ فاٹا کی بہتر گورننس کے لیے $40.7 ملین کا پروگرام، پاکستان میں مذہبی، نسلی اور سیاسی جہتوں کو فروغ دینے کے لیے بلڈنگ پیس ان پاکستان کا $9 ملین کا منصوبہ، پاکستان میں نجی شعبوں میں نوکریاں پیدا کرنے کے لیے $43.5 ملین کا پروگرام، منگلا ڈیم کی بحالی کا $150 ملین جیسا اہم پروگرام بھی منجمد کر دیا گیا ہے۔ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ تھرکول منصوبوں تک بچھائے جانے والا مرکزی ریلوے ٹریک جو چھاپرو شہر سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر گزر رہا ہے، مقامی آبادی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ درمیان میں ریلوے اسٹیشن قائم کر کے علاقے کے عوام کو بھی سفری سہولیات فراہم کی جائیں۔ جی بالکل، تھرکول منصوبوں کو مین ریلوے ٹریک سے منسلک کرنے کے لیے چھور ریلوے اسٹیشن سے تھرکول بلاک 2 تک 105 کلومیٹر پر مشتمل ریلوے ٹریک بچھانے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ یہ ٹریک ترپار کر کے اہم اور قدیمی شہر چھاچروں سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر گزر رہا ہے، جس پر یہاں کے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ چھاچروں میں ریلوے اسٹیشن قائم کر کے اس شہر کو بھی اس ٹریک سے منسلک کیا جائے۔ چھاچروں کے لوگوں کی بڑے عرصے سے خواہش تھی تو ریلوے کی سہولت اگر ہمیں مل جائے تو ہم کم از کم دوسرے شہروں سے آپ کو کنیکٹ بھی کر سکیں گے اور ہمیں ایک سہولت مل جائے گی۔ مطالبہ ہے کہ جو ریلوے آ رہا ہے یہ چھاچروں سے ملایا جائے اور تو ہماری سہولیت ہوگی، کاروبار بھی بڑھے گا، آسانی بھی ہوگی اور لوگ بھی آئیں گے۔ اسی حوالے سے ہماری ریلوے حکام سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس ٹریک کا کام سال 2025 کے دوران ہی مکمل کیا جائے گا اور یہ ٹریک تھرکول منصوبوں سے تھر کے کوئلے کو ملک کے دیگر پاور پلانٹس تک پہنچانے کے لیے استعمال میں لایا جائے گا۔ ملک بھر میں ICC چیمپئنز ٹرافی کے ٹکٹس کے کاؤنٹر سیل کا آغاز ہو چکا ہے۔ جسے ٹکٹ ملا وہ خوش، جسے نہ ملا وہ اداس۔ لاہور میں نجی کوریئر کمپنی کے دفاتر پر انتہائی رش دیکھنے میں آیا۔ شائقین نے آسٹریلیا انگلینڈ کے میچز کے ٹکٹس خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ بہت مشکل سے ملا ہے، 2 ٹکٹ ملے ہیں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے۔ خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے ملک میں کوئی باہر سے ٹیم آ کے کھیلتی ہے۔ کرکٹ دیکھنے کے لیے ہم بے تاب تھے، پاکستان میں کرکٹ ہو رہی ہے، ہم بہت خوش ہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی شائقین اپنی پسند کے مقابلے کا ٹکٹ حاصل کرنے پر خوش ہوئے، کئی مایوس بھی لوٹے۔ ٹکٹ تو میں گیلری کا خریدنے کے لیے آیا ہوں، لیکن جو رش نظر آ رہا ہے وہ لگتا ہے کہ بغیر نہیں جانا پڑے گا۔ ساؤتھ افریقہ آسٹریلیا کے ٹکٹ خریدنے آیا ہوں، لیکن دیکھ کے یہ لگ رہا ہے کہ امیدیں دم توڑ رہی ہیں، رش بہت ہے، بہت مشکل ہے کہ ٹکٹ مل سکے۔ اب ادھر ہی مائنڈ بدل گیا اور پاکستان بنگلہ دیش یا نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کی لینے لگے ہیں۔ کراچی میں بھی آؤٹ لیٹس پر لمبی لمبی قطاریں لگیں، شائقین ٹکٹ حاصل کرنے کی جستجو میں رہے۔ خوشی تو بہت ہے، بس انشاءاللہ جیت جائے تو خوشی ہو جائے گی، پیسے وصول ہو جائیں گے۔ اسٹیڈیم میں جاؤں گا، آرام سے میچ دیکھوں گا سکون سے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کینسر سے بچاؤ کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ ماہرین صحت کہتے ہیں پاکستان میں ہر سال کینسر کے 1,85,000 نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ وقار بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان میں ہر سال کینسر کے اندازاً 1,85,000 نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ خواتین میں چھاتی کے کینسر کی تشخیص باقی دنیا کے مقابلے میں 8 سے 10 سال پہلے ہو رہی ہے۔ کچھ اعداد و شمار ایسے ہیں جس سے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کچھ کینسرز پاکستان میں نسبتاً کم یا ینگر ایجز میں پائے جاتے ہیں۔ ایک مثال چھاتی کے سرطان کی ہے۔ باہر کے ممالک میں جس عمر میں یہ پیک انسیڈنس جس کی ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں تقریباً 8-10 سال پہلے دیکھی جا رہی ہے۔
माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में ख़वातीन में छाती के सरतान की शरह बाकी एशियाई ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में ख़वातीन में छाती के कैंसर से बचाव के लिए आगाही देने की ज़रूरत है। छाती के सरतान में मुब्तला अक्सर ख़वातीन एडवांस स्टेज में मुआलजीन के पास आती हैं, जिसकी वजह से इनके इलाज और सेहतयाबी में मुश्किलात पेश आती हैं। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बाकी एशियाई ममालिक से ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ ख़ानदानों में कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है, और अगर आपके ख़ानदान में किसी को कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर है तो आप में भी ब्रेस्ट कैंसर के होने का चांस बढ़ सकता है। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1,20,000 अफराद कैंसर की मुख्तलिफ अक़साम की वजह से जाँ बहक हो जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि तंबाकू नोशी से गुरेज, फलों और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, रोज़ाना वर्जिश, हेपेटाइटिस बी और सी से बचाव और इलाज मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर से बचाव में मददगार साबित हो सकते हैं। मोहम्मद वकार भट्टी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पेशावर का तारीखी मोहल्ला जोगन शाह बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का एक बेहतरीन अमली नमूना है, जहाँ सिख बरादरी एक बड़ी तादाद में सदियों से आबाद है। तारीखी विरसे को महफूज रखने के लिए इसकी तज़यीन व आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया है। सैयद अली शेर की रिपोर्ट। मोहल्ला जोगन शाह पेशावर की उन कदीम बस्तियों में से एक है जो मुगलिया दौर से लेकर बरतानवी राज और आज तक सिख बरादरी की एक मरकजी बस्ती रही है। इस मोहल्ले में वाक़या तारीखी गुरुद्वारा, पुरानी इमारतें और तंग गलियाँ इसकी तहजीबी विरसे की अक्कास हैं। ये बहुत खूबसूरत बनी है, रंगो रंग भी बनी है। ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि ये बहुत सारी प्यारी जगह बने। पहली दफ़ा मैं इधर आया हूँ और देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी रेनोवेशन हो रखी है यहाँ पे, और अच्छा लग रहा है अभी तक। तो अभी घूमेंगे और देखेंगे। गर्दिश आयाम के बाइस इस तारीखी इलाके की खूबसूरती मांद पड़ गई थी। ताहम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस कदीमी विरसे को महफूज बनाने के लिए तज़ीन व आराइश का मंसूबा शुरू किया, जिस पर सिख बरादरी ने भी इत्मीनान का इजहार किया है। भाई जोगा सिंह जी के गुरुद्वारा साहब दर्शन किए, बड़े वधिया लगे। जी रेनोवेशन हुई है बहुत प्यारी की गई है, तो मैं उम्मीद करांगी कि संगतां होर भी हुम आके थे पहुँचन। खैबर पख्तूनख्वा में बसने वाली अक़लियती बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ मनसूबे शुरू किए गए हैं, जिनमें अक़लियती बरादरी की रिहायशी कदीमी इलाकों की तज़ीन व आराइश का मनसूबा भी शामिल है। मोहल्ला जोगन शाह की तज़ीन व आराइश ने न सिर्फ इस इलाके की खूबसूरती में इजाफा किया है, बल्कि पेशावर में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की मिसाल भी कायम की है। कैमरामैन सदीक बंगश के साथ सैयद अली शेर, जियो न्यूज़, पेशावर। मारूफ नावल निगार, ड्रामा निगार और अफसाना निगार बानो कुद्सिया को कारीन से बिछड़े 5 बरस बीत गए। उन्हें इंसानी नफ्सियात, ताल्लुकात, मसाइल और रूहानियत की मुसव्विरा करार दिया जाता है। इरफान नज़ीर की रिपोर्ट देखिए। बानो कुसिया 28 नवंबर 1928 को फिरोजपुर में पैदा हुई। किनियड कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आला तालीम मुकम्मल की। मरूफ ड्रामा नगार अशफाक अहमद से शादी हुई, लेकिन मैदान अपना चुना। उनके नावल राजा गिद, अंबरबेल, एक दिन कुछ और नहीं, हासिल घाट और दीगर तसनीफ़ात ख्वाबों, ख्वाहिशों, तोड़ फोड़, मर्द औरत के तल्लुकात और समाजी रवैयों की मुजस्सम तस्वीर हैं। उन्हें किरदार नगारी और रिश्तों की पहचान में कमाल हासिल था। बानो आपा ने अपनी तहरीरों में रिश्तों को उजागर किया है कि इंसानी रिश्ते किस तरह से टूटते हैं और किस तरह से बनते हैं, और रिश्तों को जोड़ने के लिए इंसान को अपना किस तरह का किरदार होना चाहिए और उसकी किरदार साजी कैसे होनी चाहिए। तो बानो कहती हैं रिश्ते एहसास से बनते हैं, रंग, नस्ल और चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। बानो कुसिया ने ड्रामे आदि बात, पिया नाम का दिया और फुटपाथ की घास भी लिखे और समाज और उसके रवैयों की भी खूब अक्कासी की। हमारे जो मुआशरा है उसमें उस पर उनका तनकीदी रवैया भी होता था, और माशरती जो बुराइयां हैं और माशरती जो हमारे खसाइल हैं वो सारे उसमें वो अपने तहरीरों में बयान करते हैं। अमजद सलाम अमजद का कहना था कि बानो कुसिया ने औरत के हर रूप पर लिखा। उन्हें मशरकी औरत के नफ्सियाती मसाइल की गहरी बसीरत थी। 17 इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़, कमाल फ़न और लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजी गईं। 4 फरवरी 2017 को सफ़र आखिरत पर रवाना हुई। कैमरामैन AR अदनान के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर।